جرأتمند دلیر مجاہد ساتھیوں، میں حیدرآباد کے تنظیمی عہدیداران کو سندھ امن مارچ کے والہانہ استقبال پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں یہ بات آپ کی یاد دہانی کے لیے دہرانا چاہتا ہوں کہ 28 نومبر 2014 کی وہ رات میں کیسے بھولوں کہ جب جمعیت علماء اسلام سندھ کے قائد، لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن، میرے والد شہید علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو سکر میں پیغام امن کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے اور ان کو امن کا درس دینے کے جرم میں گولیوں سے چھلنی کیا گیا۔ 29 نومبر کا وہ دن آج بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے والد کے جنازے پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میری اولین ترجیح امن ہے۔ 2023 کے پی ڈی ایم کے وزیر اعظم کے سامنے میرے وہ الفاظ آج بھی ریکارڈ پر موجود ہیں کہ میں نے سوال کیا تھا کہ کچے میں ڈاکوؤں کے پاس جدید ہتھیار کہاں سے آ رہا ہے، اینٹی ایئر کرافٹ گنیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ آخر بارڈر سے سکر اور شکارپور تک، گھوٹکی اور کندکوٹ تک جدید اسلحہ کیسے پہنچ رہا ہے۔ اور اس کے بعد 2023 میں سائیں عبدالقیوم صاحب کی صدارت میں 13 دن سندھ امن مارچ چلا۔ ہم نے کچے میں جوائنٹ آپریشن کا مطالبہ کیا، لاکھوں لوگ کراچی پہنچے، امن کی دہائیاں دیتے رہے، لیکن حکمرانوں نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے ہماری بات نکال دی۔ جب ہم نے امن مارچ کے لیے زور دیا، لاکھوں لوگوں نے امن کا مطالبہ کیا، تو ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈالنے کی آماد کی ظاہر کی، لیکن انہوں نے کہا بندوق اٹھانے کا سبب قبائلی لڑائیاں ہیں، قبائلی جھگڑے ہیں، خون ریزیاں ہیں، امن کروائیں، فیصلے کروائیں، صلح کروائیں، خیر کروائیں، ہم بندوق ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ میں ان کا پیغام لے کر وزیر اعلیٰ کے پاس گیا، وزیر داخلہ کے پاس گیا، چیف سیکرٹری کے پاس گیا، آئی جی کے پاس گیا، لیکن میری بات کو سیریس نہیں لیا گیا۔ میرے امیر سائیں عبدالقیوم صاحب نے کہا ہم بلاتے ہیں وڈیروں کو، نوابوں کو، سرداروں کو، جاگیرداروں کو، ہم امن کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم صلح کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم امن کے لیے جرگے منعقد کرتے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے وہ ایم این اے، وہ ایم پی اے، وہ سردار، وہ نواب جو حکومت کی صفوں میں بیٹھے ہیں، وہ امن جرگے میں نہیں آئے۔ ایک مرتبہ پھر امن جرگہ بلایا، وہ دوبارہ نہیں آئے۔ آج ہم کندکوٹ سے چلے ہیں کارواں لے کر، شکارپور سے، سکر سے، خیرپور سے، نوشہر و فیروز سے، نواب شاہ سے، مٹیاری سے ہوتے ہوئے حیدرآباد پہنچے ہیں۔ ہمارا امن کارواں کراچی کی طرف رواں دواں ہے۔ حکمرانوں سے سوال پوچھنے کے لیے کہاں ہے روٹی کپڑا اور مکان، کہاں ہے میرٹ پر روزگار، کہاں ہے جمہوری نظام؟ آج عوام محفوظ کیوں نہیں؟ عوام کی جان، مال، عزت، آبرو کیوں محفوظ نہیں؟ معصوم بچے ڈاکو سے کیوں محفوظ نہیں؟ میری ماں، بہن، بیٹی کی چادر چار دیواری کیوں محفوظ نہیں؟ آج میرے وسائل کیوں داؤ پر ہیں؟ معدنیات کیوں داؤ پر ہیں؟ جزائر کیوں داؤ پر ہیں؟ آج اسٹریٹ کرائم
آج ہسپتال میں علاج کیوں نہیں، اسکول میں تعلیم کیوں نہیں؟ ہم یہ سوالات لے کر جا رہے ہیں، پرامن طریقے سے آئین کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں ہم اپنا احتجاجی حق ادا کر رہے ہیں۔ لیکن سن لو حکمرانوں، تمہیں اس عوام کی آواز کو سننا پڑے گا، امن دینا پڑے گا، میرٹ پر روزگار دینا پڑے گا، ورنہ وہ انقلاب آئے گا، وہ انقلاب آئے گا کہ سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش تم سے بھول جائے گا۔ سندھ کے حکمرانوں کے گریبان ہوں گے، عوام کے ہاتھ ہوں گے، اور ان نااہل، نالائق، جعلی مینڈیٹ کے حامل حکمرانوں کو سندھ کے یہ عوام گلے سے پکڑ کر حیدرآباد کے روڈوں پر گھسیٹیں گے۔ میرے جماعت کے مطالبے پر کچے میں جوائنٹ آپریشن شروع کیا گیا۔ پوچھنا چاہتا ہوں، 3 سال سے کچے میں آپریشن چل رہا ہے، مٹھی بھر ڈاکوں پر رینجرز اور پولیس کیوں کنٹرول نہیں کر پا رہی؟ مٹھی بھر ڈاکو کیوں حکومت سے زوراور ہو گئے ہیں؟ کون ہیں ان کے پشت پناہی کرنے والے؟ اور پھر 1 لاکھ نہیں، 1 کروڑ نہیں، 1 ارب نہیں، 1 سال میں 2 کھرب پولیس کو بجٹ دی گئی ہے۔ 3 سالوں میں پولیس کی سندھ کی بجٹ 6 کھرب روپے قومی خزانے سے نکالی گئی ہے۔ میرے ٹیکس کے پیسے 6 کھرب پولیس پر، امن پر، آپریشن پر خرچ ہوئے ہیں۔ 6 کھرب روپے خرچ ہونے کے باوجود آج کیوں سکر اور لاڑکانہ کے ان روڈوں، راستوں پر، نیشنل ہائی وے پر، موٹر وے پر عام انسان پولیس کے کانوائی کے بغیر نہیں چل سکتا؟ دن دہاڑے آج شکارپور، آج کنڈکوٹ، آج گھوٹ کی، آج جیکب آباد نوگو ایریا بنے ہوئے ہیں۔ عید کے دن بھی معصوم 2 سال کے بچوں کو اغوا کیا گیا۔ کشمیر سے 4 سال کی معصوم بچی کو اغوا کیا گیا، اس کے ساتھ ریپ کیا گیا، اور پھر ویڈیو بنا کر مالکان کو دی گئی۔ ان مٹھی بھر ڈاکوں کے آپ اگر پیچھا کریں گے تو ان کے پیچھے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی کے وڈیرے، نواب، سردار ہیں جن کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے۔ ہم اسمبلی کے راستے، ہم حکومت کے راستے عوام کا خون چوسیں گے، اور ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے کہ تم روڈ پر، راستے پر عوام کا خون چوسو۔ آپ ذرا الیکشن کے نتائج تو اٹھائیں 2024 کے، آپ ذرا الیکشن کے نتائج تو اٹھائیں 2013 کے۔ الیکشن کے رزلٹ بتا رہے ہیں کہ شہروں میں پیپلز پارٹی نے بدترین شکست کھائی ہے، اور اس کچے میں جہاں رینجرز کا DSR قتل ہو جاتا ہے، اس کچے میں جہاں پولیس کا DSP، SSP قتل ہو جاتا ہے، اس کچے میں جہاں دن کو آپ وفد کے شکل میں بھی نہیں چل سکتے، ان کچے کے پولنگ اسٹیشنز پر مخالفین کو 0 ووٹ، پیپلز پارٹی کو 6-6 ہزار اور 8-8 ہزار ووٹ ملے۔ کچے کے پولنگ پر 8,000 تیر کو ووٹ بتلا رہے ہیں کہ یہ گٹھ جوڑ ہے حکمرانوں اور ڈاکوں کا۔ او کچے پکے کے ڈاکو، ہم تمہارے خلاف نکلے ہیں، اور انشاءاللہ اس سندھ کو تمہارے جنگل سے آزاد کر کے رہیں گے۔ لوگ نہیں قتل ہو رہے، واپاریوں کو، دکانداروں کو بھتے کی پرچیاں نہیں آ رہی۔ تو پھر پوچھنا چاہتا ہوں، خاص طور پر صحافیوں کی توجہ چاہتے ہوئے، حیدرآباد ایک ضلع آپ کے امن کے لیے، آپ کے جان مال عزت اور آبرو کے تحفظ کے لیے، آپ کے شہر کے پیٹرولنگ کے لیے، حیدرآباد کے ایک ضلع کو، صرف پولیس کے ایک محکمے کو 2025 میں 7 ارب 53 کروڑ 33 لاکھ 42 ہزار روپے کی بجٹ دی گئی ہے۔ ایک ضلع حیدرآباد میں پولیس کی بجٹ 7 ارب 53 کروڑ 33 لاکھ 42 ہزار۔ یہ 7 ارب 53 کروڑ کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں حیدرآباد کے لوگوں کی جان مال عزت اور آبرو محفوظ نہیں؟ یہاں کے ایگریکلچر کا حال کیا ہے؟
بڑوں کی زمینوں پر پانی جائے گا، چھوٹا زمیندار پیاسا مرے گا۔ 1 سال میں آپ کے نالوں اور سیم نالوں کو ٹھیک کرنے کے لیے حیدرآباد کے ایک ضلع کو 5 ارب 14 کروڑ 59 لاکھ 46 ہزار روپے کی بجٹ دی گئی۔ یہ بجٹ میں نے پیش نہیں کی، جناب حضرت مولانا سائیں سید مراد علی شاہ صاحب نے پیش کی ہے، ان کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ بتلا رہا ہوں، ان کے دستخط سے جاری بجٹ کے فگر دے رہا ہو۔ اٹھائیں بجٹ بک کو، مطالعہ کریں۔ آپ کے ایریگیشن 3 ارب 1 سال کی بجٹ حیدرآباد کی۔ اچھا، میرا تو خیال یہ ہے کہ جو حال حیدرآباد کے ہسپتالوں کا ہے، امریکہ سے لوگ علاج کرانے یہاں آ رہے ہوں گے، برطانیہ اور یورپ سے لوگ آ رہے ہوں گے، یہاں آپ کی سٹی اسکین، آپ کی MRI، آپ کے ایکس رے، آپ کے آپریشن، کھانا پینا، اور ماشاءاللہ سے ایمبولنس، اور اس میں پیٹرول۔ یہاں تو آغا خان ہسپتال سے بھی، ضیاء الدین سے بھی، ساؤتھ سٹی سے بھی بہتر علاج حیدرآباد کے ہسپتالوں میں آپ کو مل رہا ہوگا۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ علاج مل رہا ہے؟ بولو بھائی، جس کو مل رہا ہے وہ نہ بولیں، جس کو نہیں مل رہا وہ بولیں۔ MRI مفت میں ہو رہی ہے، سٹی اسکین مفت میں ہو رہی ہے، ایکس رے مفت میں ہو رہا ہے، دوائی مفت میں مل رہی ہے، ایمبولنس لاش اٹھانے کے لیے مفت میں مل رہی ہے۔ نہیں واقعی میں؟ تو پھر 1 سال میں سنو ذرا توجہ سے سنو، حیدرآباد کی ہیلتھ کی بجٹ سندھ کی نہیں بتا رہا، ایک ضلع حیدرآباد کی 1 سال کی، 5 سال کی نہیں، 1 سال کی ہیلتھ کی بجٹ ہے 28 ارب 49 کروڑ 27 لاکھ روپے۔ آپ کے حیدرآباد کی ہیلتھ کی بجٹ 28 ارب 49 کروڑ 27 لاکھ روپے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، غریبوں کی چمڑی ادھیڑی جا رہی ہے، غریب پرائیویٹ ہسپتال میں علاج کرانے پر مجبور ہے۔ یہ ہسپتالوں کے نام پر 1 سال میں 28 ارب کی کرپشن، تمہارے باپ دادا کا پیسہ نہیں، عوام کا پیسہ ہے۔ تمہیں عوام کو جواب دینا ہوگا، اور ہم آپ سے جواب لے کر رہیں گے انشاءاللہ۔ اور حیدرآباد کی تعلیم کے تو کیا کہنے، ماشاءاللہ یہاں 100% اسکالرشپ چل رہی ہے، بیکن ہاؤس، سٹی اسکول اور کیمبرج جیسی تعلیم آپ کے بچوں کو مل رہی ہے، ایسا ہی ہے؟ سرکاری اسکول میں اچھی تعلیم ہے؟ بولو بھائی، یا وہاں بھی آئس اور کوکین بک رہا ہے، چرس اور سگریٹ بک رہے ہیں؟ اسکول ہے تو استاذ نہیں، استاذ ہے تو پنکھا نہیں، پنکھا ہے تو بچے کے بیٹھنے کے لیے بینچ نہیں، بینچ ہے تو اسکول میں واش روم نہیں۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ بچیوں کے اسکول اور کالج میں بھی واش روم تک کی سہولت میسر نہیں۔ اور حیدرآباد کے ایک ضلع حیدرآباد کے 1 سال کی ایجوکیشن کی بجٹ 25 ارب 55 کروڑ 73 لاکھ روپے ہے۔ ایجوکیشن کی 1 سال کی ایک ضلع حیدرآباد کی بجٹ 25 ارب 53 کروڑ 73 لاکھ روپے ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، اوہ نااہل حکمرانوں، 1 سال میں 25 ارب 15 سال میں کتنے بنیں گے؟ اگر یہ بجٹ یہاں کے اسکولوں پر لگتی، ہمارے اسکول امریکہ یورپ کے اسکولوں کا مقابلہ کرتے۔ تم سندھ کے غدار ہو، تم لوٹے ہو، تم کرپٹ ہو، تم دھوکے باز ہو، تم جمہوریت کے نام پر کالک ہو۔ تمہیں عوام کی جان چھوڑنا ہوگی، تمہیں عوام کے سروں سے یہ ظلم اور جبر ختم کرنا ہوگا۔ ہم نکلے ہیں، 18 تاریخ کراچی آ رہے ہیں، حکمرانوں سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر عوام کے حقوق کی بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تم نے سندھ کا بیڑا غرق کیوں کیا۔ صرف میں نہیں جا رہا،
18 تاریخ کو صرف سائیں عبدالقیوم صاحب کراچی نہیں جا رہے، میرے مرکزی اور صوبائی عہدیداران نہیں جا رہے، آپ کے خاطر، سندھ کے خاطر، سندھ کے امن کے خاطر، آپ کے روزگار کے خاطر، آپ کے روڈوں راستوں کے خاطر میرا قائد مولانا فضل الرحمان بھی 18 تاریخ کو کراچی پہنچ رہا ہے، امن کے لیے آ رہا ہے، آپ کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سائیں اور میں اور مولانا صاحب صرف ہم 3 ہوں گے یا پورا حیدرآباد 18 کو کراچی پہنچے گا؟ آپ کراچی آئیں گے؟ آپ کراچی آئیں گے؟ کون کون کراچی آئے گا؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ اسی جوش، جذبے، ولولے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ولی کامل مخدوم العلماء امیر جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ حضرت سائیں عبدالقیوم حالیجوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا سائیں عبدالقیوم حالیجوی دامت برکاتہم العالیہ۔